مسکراتے ہوئے رامین کو دیکھا تھا، وہ بھی مسکراتی ہوئے اپنے روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہ بیڈ پر اندھا پڑا سو رہا تھا۔ خوبصورت سلکی بال بے ترتیبی سے اس کے ماتھے پر پڑے تھے، جس کی وجاہت کو اور بڑھا رہی تھی۔ اچانک کمرے میں موبائل کی آواز گونجی۔ اس کے مغرور نقوش پر ایک تناؤ آیا۔ تھوڑی دیر تو وہ اگنور کرتا رہا، مگر شاید دوسری طرف بھی کوئی ڈھیٹ تھا۔ اس نے تنگ آ کر ادھر ادھر ہاتھ مار کر فون ڈھونڈا اور کان سے لگایا۔ آنکھیں ہونس بند تھیں۔ ہیلو، زیان حیدر اسپیکنگ۔ خمار آلود نیند سے بھری آواز میں اگلے بندے کا دل دھڑکا گیا۔ ہیلو زیان، تم اب تک سو رہے ہو؟ شوکنگ لہجے میں کہا گیا۔ ہو آر یو؟ کیا مسئلہ ہے؟ انتہائی بدتمیز لہجے میں کہا گیا۔ زیان حیدر، میں عشا ابراہیم بات کر رہی ہوں، آپ کے ایک عدد ماموں کی بیٹی۔ شدید غصیلے انداز میں جواب آیا۔ زیان نے فوراً فون کان سے ہٹایا اور نمبر دے کر اپنی ہلکی بڑی داڑھی کو ہلکا سے کھجایا اور فون کان سے لگا دیا۔ اس کے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ آ کر معدوم ہوئی۔ ہاں، میں پہچان گیا۔ اب اپنے مخصوص ٹھہرے ہوئے لہجے میں بات کر رہا تھا۔ کب آ رہے ہو؟ پھوپھو بتا رہی تھی 1-2 دن میں آ رہے ہو۔ جب پتا ہے کہ میں آ رہا ہوں تو مجھ سے ایئر لائن کا نمبر لینے کے لیے کال کی؟ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ہی ویری فنی۔ اچھا چلو، آئی ہیو ٹو گو، فری ہو کر بات کروں گی۔ اس نے وال کلاک کی طرف دیکھ کر اجلت میں دیکھا تھا۔ ہاں، بس بھاگنے میں لگا رہا کرو، کبھی فرصت میں بھی بات کر لیا کرو۔ اس نے ناراضی سے شکوہ کیا۔ ارے تو جب میں فرصت میں ہوا کروں تب بات کر لیا کرو، کبرڈ سے اپنا ڈریس سلیکٹ کرتے ہوئے کہا۔ مطلب تم خود کبھی بات نہیں کرو گے، نہ ٹائم دو گے؟ اور اس کے شکووں پر ہلکا سا ہنسا۔ اچھا چلو، آ جاؤں تو تمہارے شکووں پر بھی غور کریں گے۔ مسکرا کر کہتے ہوئے اس نے خداحافظ کرا اور فون رکھ کر واش روم میں گھس گیا۔ تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی اس شخص سے فرمائشیں کرنے کی؟ ہاں، وہ روم میں آئی تو دعا سر جھکا کر بیٹھی تھی۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں، جواب دو۔ اس نے سر اٹھا کر بہن کو دیکھا جو کافی غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ آپ ہی زین بھائی؟ وہ آپ ہی زین بھائی کو ردا آپ ہی اپنی چیزیں بتا رہی تھی تو زین بھائی نے مجھ سے خود کہا تم کچھ نہیں منگواؤ گی۔ اس نے ایک نظر بہن کو دیکھا۔ میں نے منع کیا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، لیکن پھر انہوں نے کہا دیکھ لو، پھر میری پسند پر گزارا کرنا پڑے گا تو میں نے پرفیوم کا کہہ دیا۔ اپنی جرم کا اعتراف کرتے لب کاٹتی منائل کو دیکھنے لگی جو بخشنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ تم وہ گفٹس نہیں لو گی، اوکے؟ اس نے اسے وارن کیا۔ اوکے۔ دعا نے جلدی سے سر ہلایا۔ چلو سو جاؤ، 12 بج گئے ہیں۔ ایک نظر اسے دیکھ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کوئی بات نہیں آپ ہی، کل ویسے بھی سیٹرڈے ہے، کل چھٹی ہے، اطمینان سے کہتی اقرا سے واٹس ایپ پر بات کرنے لگی۔ پڑھائی کرنے کا بھی سوچ لیا کرو۔ اس کے سر پر کشن مار کر اپنا اسائنمنٹ بنا لینے لگی جسے منڈے کو سبمٹ کروانا تھا۔ وہ فجر کی نماز پڑھ کر لون میں واک کرنے آ گئی تھی۔ اسے بچپن سے ہی گھاس پر ننگی پیٹ چلنا بہت پسند تھا۔ خیر پسند تو اسے بہت کچھ تھا، بارشوں میں نہانا، سردیوں میں سنسان سڑک پر دور تک چلنا، کسی سے اپنی باتیں شیئر کرنا، خوش ہو تو اپنی خوشی سب کو بتانا اور ہو تو کسی اپنے کی آغوش میں منہ چھپا کر رونا۔ لیکن اس کی قسمت نے یہ موسم دل تک ہی محدود کر دیے تھے۔ وہ قدم بڑھاتی لاؤنج میں آئی تو سامنے ہی ابرار صاحب بیٹھے تھے۔ وہ انہیں دیکھ کر آگے بڑھ رہی تھی جب انہوں نے پکارا۔ جی، اس نے بس اتنا کہا، یہاں آؤ۔ وہ ان کے صوفے کے سامنے بیٹھ گئی۔ رات کو دعا نے عمر اور فاطمہ سے بدتمیزی کی تھی، وہ اسے استفسار کر رہا تھا۔ ماما آپ کو سب بتا چکی ہوں گی تو آپ کیوں پوچھ رہے ہیں مجھ سے؟ اس کا موڈ جو تھوڑی دیر پہلے بہت خوشگوار تھا مگر اب چہرے پر صرف ناگواری تھی۔ میں پوچھ نہیں رہی، بتا رہا ہوں، اب ایسی کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے محض سر ہلایا اور وہاں سے اٹھ گئی۔ کوئی وضاحت، کوئی بحث نہیں کی تھی۔ یہ وہ باتیں تب ہوتی ہیں جب آپ کو سامنے والے سے کوئی امید ہو۔ ابرار صاحب نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر سر جھٹک کر اخبار پڑھنے لگے۔ نہیں ماما، بالکل پاسبل نہیں ہے، اب بس شاور لے کر سو جانا چاہتا ہوں، آپ پھپھو سے ایکسکیوز کر لیجیے گا۔ وہ 11 بجے کی فلائٹ سے ابھی پہنچا تھا۔ گھر آئے تو ہر طرف تاریکی تھی، سب لوگ شگفتہ بیگم کے گھر گئے ہوئے تھے۔ پورچ میں کار پارک کر کے کین سے گیٹ ان لاک کے گھر میں انٹر ہو گیا۔